الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء صدق اللہ العظیم۔ کیا ڈر ہے کہ ہو ساری خدائی بھی مخالف، کیا ڈر ہے کہ ہو ساری خدائی بھی مخالف، کافی ہے اگر اے خدا میرے لیے ہے، توحید یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے بندے دو عالم سے خفا میرے لیے ہے۔ حضرات حکم صاحبان اور سامعین باوقار، میں آپ جیسے عظیم المرتبت حضرات کے سامنے توحید کے عنوان پر چند منٹ لب کشائی کی جسارت کر رہا ہوں۔ امید ہے کہ آپ حضرات بغور سماعت فرمائیں گے اور اس حقیر سراپا تفسیر کی ہمت افزائی فرمائیں گے۔ حق تعالی شانہ جو تمام اشیاء ارض و سما کا خالق اور ہمارا خالق ہے، اس قدس عالیہ کے ذریعے ہمارے معلم اعلیٰ حضور النور صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنے احکام کو نزول فرمایا۔ اس مقدس ہستی نے ہمیں ایک ایسی قوت عالی بخشی جس کو ہم عقل سلیم سے تعبیر کرتے ہیں۔ اگر ہم اس قوت عالی کو استعمال میں لائے تو کائنات کے ہر ذرے سے وحدت خداوندی کی خوشبو آئے گی۔ ذرہ کائنات کو درکنار اگر ہم خود اپنے اندر جھانک کے دیکھیں تو وحدت ہی وحدت نظر آئے گی۔ رب تعالی شانہ نے ہم پر تمام نعمتوں کا نزول فرمایا، اس کے باوجود اگر ہم کسی معاصی کے مرتکب ہوتے ہیں پھر وہ ذات کریم جس کا فضل و کرم اس کے غضب پر غالب ہے ہمیں معاف فرما دیتا ہے۔ لیکن جب کوئی شرک جیسے بدترین گناہ کا مرتکب ہوتا ہے تو خدائے پاک خود ارشاد فرماتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ رب تعالی شانہ مشرک کی مغفرت نہیں فرمائیں گے اور اس کے علاوہ جس کی چاہے مغفرت فرما دے۔ اسی لیے رب کائنات نے اپنی مخلوق کو رشد و ہدایت اور صراط مستقیم پر گامزن کرنے کے لیے کم و بیش 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کو اس دنیا میں مبعوث فرمایا۔ تمام انبیاء علیہ السلام نے توحید کی تبلیغ فرمائی، تمام کی دعوت وحدت کی دعوت تھی، تمام کا مشن توحید کا مشن تھا، تمام کا درس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا کا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اس مشن کو اختیار کیا، حضرت نوح علیہ السلام نے یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ کہہ کے پکارا، حضرت ہود علیہ السلام نے بھی اسی طریق کو اختیار فرمایا، حضرت شعیب علیہ السلام نے بھی یہی سبق دیا، اور آخر میں ہمارے معلم اعلیٰ حضور النور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دعوت دی۔ تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، تمام تابعین، تبع تابعین اور تمام ائمہ مجتہدین کا منشا اور مقصد ایک ہی تھا، وہ توحید کا بول بالا تھا۔ اور آج کے دور میں علماء اہل سنت والجماعت یعنی علماء دیوبند کا بھی یہی مقصد ہے۔ عزیزان گرامی، انبیاء علیہ السلام نے اسی دعوت وحدت کی خاطر تکالیف برداشت کی، اسی توحید کی خاطر جلا وطن کیے گئے، اسی کی خاطر لوگوں کی گالیاں، بے عزتی، مصائب اور ظلم کو برداشت کیا۔ جب محسن کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ صفا پر اعلان فرمایا کہ اے ریگستان عرب کے مت والو، اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے عقب میں ایک لشکر جرار موجود ہے جو تم پر حملہ کرنے والا ہے، کیا تم میری اس بات پر یقین کر لو گے؟ تمام نے بآواز بلند کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو صداقت و امانت کے پیکر ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم غلط بیانی اور جھوٹ نہیں بول سکتے۔ اس کے بعد محسن کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے لوگو، ظلمت و ضلالت، جہالت و شقاوت، وحشت و بربریت کی وادی سے نکل کر شرافت و عزت، کرامت و نجات کے راستے کو اختیار کر لو، اور فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، تمام اس کلمہ مقدمہ کو پڑھ لو، کامیاب و کامران ہو جاؤ گے۔ بس اتنا کہنا تھا کہ ظلمت قدر کفر میں کوہرام مچ گیا، تمام کفار مکہ حیرت زدہ تھے کہ آج محمد بن عبداللہ کو کیا ہو گیا کہ وہ اپنے آبا و اجداد کے معبودوں کی مذمت کر رہا ہے۔ برادران ملت، اس کے بعد جو دوست تھا وہ دشمن ہو جاتا ہے، محبت کی جگہ نفرت اور عداوتوں کا جنم ہوتا ہے۔ کم وقت ابو لہب کہتا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تو نے ہمیں اس لیے بلایا تھا کہ ہم اپنے آبا و اجداد کے دین کو چھوڑ کر نئے دین کی اتباع کریں؟ اتنا کہہ کر پتھر برساتا ہے، ماہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک سے لہو جاری ہو جاتا ہے۔
حضرات یہی وہ توحید ہے جس کی خاطر محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کی گلیوں میں پتھروں کی بارش کو برداشت کیا. لیکن افسوس قد افسوس کہ آج کے مسلمان توحید و وحدت کی اہمیت اور قیمت کو نہیں سمجھتے اور شرک و کفر، الحاد اور ارتداد کی ظلمت اور تاریکیوں کو اپنے قلوب میں اس انداز سے جگہ اور مقام دیتے ہیں کہ شیطان ملعون میں دیکھ کر حیرت زدہ ہوتا ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.